کچھ وقت کے بعد آپ نے حج کیا؟ جی بالکل، میں 2018 کے بعد گیا ہوں، ابھی 2025 میں. تو بالکل مختلف تھی چیزیں ہم نے جو آج کیے ہوئے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ اس میں جو مشکلات ہوتی تھی، میں تو خود انتظامات کو دیکھ کے حیران ہو گیا تھا، اور بڑی آسانی کے ساتھ بالکل جتنے بھی مراحل تھے مدینہ منورہ ہم پہنچے لاہور سے. تو آپ یقین کریں کہ بالکل اندازہ نہیں ہوا کہ میرے خیال میں 10 یا 15 منٹ میں ہم نکل گئے وہاں سے ایئرپورٹ سے. اس بار تو ایئرپورٹ سے ہی اندازہ ہو گیا ہوگا تبدیلیوں کا، ماضی کے حالات بدلے ہوئے آپ کو نظر آئے ہو. بالکل ایسے ہی ہے، بلکہ ابھی دیکھیں جو طریق مکہ ہے اس کا کتنا اچھا وہ سسٹم نظام ہے، اور اس پہ پھر پاکستان کی یہ خوش قسمتی کہ ان 6-7 ممالک میں پاکستان بھی شامل ہے، ورنہ پوری دنیا تو اس میں شامل نہیں ہے روڈ ٹو مکہ میں. تو جیسے ہی آپ نکلتے ہیں ایئرپورٹ سے، امیگریشن بھی آپ کی اسلام آباد اور کراچی میں ہو چکی ہے، آپ کا کسٹم کلیئرنس بھی ہو چکا ہے، سارے معاملات ہو. آپ سب یہ تو ہم انشاءاللہ آپ سے الگ پروگرام میں پوچھیں گے. جی یعنی وہ میں اس روحانیت کی طرف جانا دیکھیں اس روحانیت کے حوالے سے تو سچی بات یہ ہے کہ میں خود اب حالانکہ 1997 سے میں آج پہ جا رہا تھا. 1997 کے بعد 2018 تک ہر سال ریگولر حج پہ جانا. تو پھر یہ جو گیپ آ گیا تھا، اس میں بڑی تکلیف ہوتی تھی جب حج کے دنوں میں لوگوں کو دیکھتے تھے وہاں پہ حج کر رہے ہیں اور سارے معاملات. تو پھر وہ ایک جو تشنگی تھی اور بڑی تکلیف تھی. بلکہ میں تو آپ سچی بات یہ ہے کہ میں تو کئی دفعہ حج کے دنوں میں روتا بھی تھا اس حوالے سے کہ اس محرومی پہ کہ پتہ نہیں کیوں یہ ہوا ہے اور یہ فیصلہ کس طرح کا ہے. تو ہم لاہور سے اڑے مدینہ منورہ پہنچ گئے حج کے لیے. جی حافظ شفیق کاشف صاحب مسجد نبوی میں موجود ہیں، ان فضاؤں میں موجود ہیں. وہاں سے آغاز کریں کام. دیکھیں وہاں سے آغاز یہ ہے کہ جب ہم مسجد نبوی میں پہنچے ہیں تو میرے ساتھ میرے رفقا بھی تھے، تو انہوں نے میرے ساتھ ایک بات کی. وہ چونکہ پہلی دفعہ حج کر رہے تھے تو مجھے کہنے لگے کہ حافظ صاحب ہم یہاں مسجد نبوی میں پہنچ گئے ہیں، تو یہاں کیا کرنا چاہیے. تو میں نے ان سے ایک بات کی تھی، وہ بھی میں ابھی آپ اپنے ناظرین کے لیے بھی کرتا ہوں. تو میں نے کہا کہ باب السلام پہ ہم پہنچنے والے ہیں، باب السلام سے داخل ہوں گے. تو باب السلام سے داخل ہوتے ہوئے ہم نے وہ حدیث جو ہے ذہن میں رکھنی ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اس کے بعد میں نے کہا باب السلام سے داخل جب ہو جائیں گے، الصلاۃ والسلام پڑھیں گے اور شیخین کریمین پہ بھی سلام پڑھیں گے، اور جب ہم حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مواجہ شریف کے سامنے کھڑے ہوں گے، سلام پیش کریں گے، تو وہاں سے ایک چیز ہم نے لے کے جانی ہے. تو انہوں نے کہا جی کیا لے کے جانا ہے؟ تو میں نے کہا یہاں سے پھر ہم نے لے کے یہ آنا ہے کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ سبحان اللہ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. آج کی زندگی، اب کی جو زندگی ہے، اس کے بعد کی باب بقیع سے نکلنے کے بعد جو رسول اللہ نے دے دیا وہ لے لینا ہے، باقی سب کا مال چھوڑ دینا. سبحان اللہ. تو وہ واقعی پھر جب ہم نکلے وہاں سے سلام پیش کر کے، اور سلام جب آپ پیش کر رہے ہوتے ہیں تو آپ یقین کریں کہ میں جب وہاں کھڑا تھا تو اتنی دنیا کے اندر میں تنہا تھا. یعنی کہ اتنے لوگ ہیں، اتنا ہجوم ہے، ہزاروں لوگ وہاں سے گزر رہے ہیں، لیکن میں یہ سمجھ رہا تھا کہ یہاں میں اکیلا ہوں اس وقت، اور میں اس ذات گرامی قدر کے سامنے کھڑا ہوں جہاں کھڑا ہونا بھی میرے لیے ناممکن ہے اور مجال. یہ احساس ہی الگ ہوتا ہے آپ سب. یہ احساس ہی الگ ہے. اور پھر وہ شفقت، وہ مہربانی، وہ ایک جب آپ سلام پیش کر لیتے ہیں تو ایک آپ کو وہ جو تسلی اور تشفی ہوتی ہے اس چیز کی. الفاظ کا ذخیرہ آپ کے پاس کتنا بھی ہو، تو میرے خیال میں اس موقع پہ وہ الفاظ جو ہیں، وہ الفاظ آپ کی زبان بند ہوتی ہے، پھر آپ کی آنکھیں باتیں کرتی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بالکل ایسا ہی ہوتا ہے. یہ عرفان صدیقی صاحب ہمارے آپ کے محسن اور بزرگوار، وہ بھی کئی بار ان کی کالموں میں بھی پڑھا، مکہ مدینہ ان کی جو ان کی کتاب جو ہے اکثر وہ الفاظ کے بادشاہ ہیں، الفاظ کے بادشاہ ہے. اور اس کئی جگہ پہ انہوں نے لکھا اس سفر میں کہ جب میں اس بارگاہ مقدسہ کے سامنے پہنچتا ہوں
تو ایک بچے کی طرح بیٹھ جاتا ہوں کسی کونے میں، اور اپنے جوتے بھی تھام کے، اور ایک وہ جو منظر ہوتا ہے، اور جو منظر کشی ہے، اور الفاظ کی گمشدگی ہے، اور تخیلات میں ایک درود و سلام کا، اور وہ جو آپ نے حج کا جہاں سے آغاز کیا، سبحان اللہ. اچھا، یہ بھی ایک بڑا خوبصورت احساس ہے مسلمانان بر صغیر کے، پاک و ہند کے ہاں اور باقی لوگوں کہ پہلے مدینہ منورہ سے پھر جو ہے وہ مکہ مکرمہ جاتے ہیں، تو ایک اور طرح کا جو حجاج مدینہ سے مکہ جاتے ہیں بالکل وہ ایک اور طرح کا فیض اور طرح کی کشش بالکل ایسے ہی اور ایک اور طرح کی روحانیت لے کے جا رہے ہو. بالکل ایسے ہی ہے. اور اگر تصورات میں یہ بھی ہو نا کہ خود حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حج جو تھا اسی طرح تھا. کہ وہ اسی طرح تھا، سفر یہیں سے شروع ہوا تھا، تو وہیں سے آپ شروع کریں اس سفر کو، تو اس کے اندر اور ایک روحانیت اس میں پیدا ہوتی ہے کہ آپ اسی میقات سے احرام باندھیں گے جس میقات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام، پھر آپ نے پڑھا ہوا وہ سارے واقعات پڑے ہوئے ہوں اس حج کے اندر، کیسے مدینہ سے نکلے ہیں، وہاں قیام کیا ہے ذوالحلیفہ پہ، وہاں پہ پھر وہ تصورات آپ کے ذہن میں ہوں کہ یہاں تشریف لائے تھے، اتنے لوگ تھے، یہ معاملات اور واقعات ہوئے تھے، تو اس کے اندر پھر وہ جو روحانیت اس سفر میں آتی ہے یا وہ فیوز و برکات جو آپ سمیٹ لیتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا ایک تفاخر اس میں یہ ہوتا ہے کہ میں نے اسی میقات سے احرام باندھا جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا. نقش قدم وہی ہے. نقش قدم وہی ہے، سبحان اللہ. اور شاید یہی وہ جگہ ہے، یہی وہ راستے ہیں، اور یہیں پہ کوئی قدمین شریفین لگے ہو سکتے ہیں، کیونکہ ذوالحلیفہ کی مسجد ذوالحلیفہ یا مسجد شجرہ بھی اس کو کہتے ہیں، میرے خیال میں ابیار علی بھی کہتے ہیں، تو وہاں پہ کچھ چیزیں ابھی ہاں موجود ہیں، پرانے لوگ جو ہمیں بتاتے ہیں. اس ابیار علی کے متعلق بھی ایک وضاحت ہے، ناظرین آپ صاحب آپ بہتر جانتے ہوں گے. یہ جو لوگ یہ کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ہیں، لیکن یہ ایک علی بن دینار سوڈان کے بادشاہ تھے، خریدار فور سے. تو یہ خلافت عثمانیہ یا دولت عثمانیہ اسے کہنا چاہیے، اس دور میں وہ یہاں انہوں نے یہ کنویں کھدوائے تھے. جی 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 علی بن دینار، ابیار علی یہ ان سے منسوب ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب نہیں ہے. جی جی بالکل ٹھیک ہے. تو اس میں پھر یہ یہاں سے سفر کا آغاز ہوتا ہے، اور وہاں سے احرام باندھ کے پھر آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہی جب ہم پڑھتے تھے کہ جی جیسے یہاں سے احرام باندھ کے نکلے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تلبیہ شروع کیا ہے اور صحابہ اکرام نے پیچھے سے تلبیہ، میں نے ایک روایت پڑھی تھی کہ اس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی آئے اللہ، تو انہوں نے آ کے حضرت رسول اللہ سے کہا ہے کہ اس تلبیہ کو جو ہے وہ بلند آواز سے پڑھا جائے، چونکہ یہ ایک اعلان تھا اور اللہ تعالیٰ دکھانا بھی چاہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ محنت، وہ 23 سال کی محنت جو کی ہوئی تھی کہ اب اس کا ثمر کیا ہے. اور پھر اس آواز کو اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کے اندر پہنچانا بھی تھا، تو وہ تصورات پھر ذہن میں آتے ہیں. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلبیہ جو ہے بلند آواز سے پڑھا، بلکہ بعض صحابہ کا آتا ہے اس میں کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے گلے جو ہے وہ خشک ہو جاتے تھے، اللہ ہم اتنی زوردار آواز کے ساتھ تلبیہ پڑھتے تھے، اور یہ سارے راستے اور اس سارے سفر جو ہیں یہ اللہ کی توحید کے ترانوں سے گونج رہے ہوتے تھے. تو وہی تصورات پھر آپ کے اندر آتے ہیں اور آپ کا سفر یہاں سے شروع ہوتا ہے حج کے لیے. ہاں جی. تو اچھا، اس میں حافظ صاحب مدینہ منورہ سے آغاز ہو جانا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت سعادت عطا فرمائی، ہمیں بھی اللہ نے بہت سعادت عطا فرمائی کہ بیت اللہ شریف جاتے ہیں. سال میں کئی بار اللہ موقع دے دیتے ہیں، یہ اللہ کا بڑا فضل ہے. اچھا، عمرے کے لیے جانا، بیت اللہ شریف کو دیکھنا، اور حج پہ اسپیشلی جب آپ مدینہ منورہ سے احرام باندھ کے آ رہے ہوتے ہیں اور پھر آ کے جو پہلی نظر بیت اللہ شریف پہ پڑتی ہے، یعنی وہ منظر ہی الگ ہوتا ہے، وہ منظر ہی الگ، تخیل ہی الگ، وہ تخیل ہی الگ ہے. بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ تخیل ہی الگ ہے. اور اتنا جانے کے باوجود، اتنا زیادہ جانے کے باوجود بھی وہ ایسا ہی ہوتا ہے جیسے میں پہلی دفعہ ہی آیا اس پہ بیت اللہ پہ پہلی نظر پڑھنے کے بعد یہی احساس ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ کوئی چیز جس طرح یوز ٹو ہو جاتی ہے یا ایک عمومی حالت میں ہوتے ہیں، بلکہ ایسا ہی ہوتا ہے جیسے میں پہلی بار یہاں آیا. اس بار آپ مشاعر مقدسہ سے ہمارے ساتھ رہے، ہمارے ناظرین کے ساتھ رہے، اس کی تفصیلات ہم آپ سے الگ پوچھیں گے.
احساسات کیا تھے اس بار مشاعر مقدسہ میں؟ انتظامات کی بات ہم الگ سے کریں گے، یعنی یہاں پر آپ آ گئے، عام طور پر یہ وہی جگہیں ہوتی ہیں جہاں پہ ہم عام طور پر موجود رہتے ہوتے ہیں، آ جا رہے ہوتے ہیں، جو اب عموماً یونیورسٹیز بھی اسی طرف ہیں، دفاتر بھی بن گئے ہیں منا مزدلفہ کی طرف باہر، لیکن آپ حج میں ہیں، احرام باندھا ہوا ہے، مدینہ شریف سے آ رہے ہیں، بیت اللہ شریف سے ہو کے آئے ہیں اور یوم الترویہ کو منا پہنچ گئے ہیں، آسمان ہے، وہ قمقمے ہیں، وہ خیمے ہیں، وہ حج کا ماحول ہے، وہ روحانیت ہے، اس کو آپ نے اس بار کیسا محسوس کیا؟ دیکھیں یہ تو ایک بڑا، میں اکثر یہ کہتا ہوتا ہوں کہ تصورات یہ ہیں کہ آپ احرام باندھ کے مینا میں جب آئے ہیں تو آپ کے جو تخیلات ہیں اس کے اندر یہ چیز آ جانی چاہیے کہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحجاج والعمار وفد اللہ، سبحان تو یہ اللہ کے وفد ہیں جو یہ آ چکے ہیں اور اب یہ مینا کے اندر موجود ہیں۔ سعودی وزراء سے بھی یہ حدیث اس بار ہم نے سنی آپ نے یہ؟ ہاں، وہ یعنی اس طرح سے تھا، ضیوف الرحمن کا کلچر عام طور پہ جی 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 بالکل۔ اللہ کے مہمان ہیں، ضیوف الرحمن ہے، اس بار وہ یہ کہہ رہے تھے آپ اللہ کا وفد ہیں۔ تو یہ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ یہ مینا کا جو پہلا دن جو ہوتا ہے 8 ذی الحج کا، یہ اس کی تیاری ہے کہ ہم نے کیا مانگنا ہے، کیا کرنا ہے اور کیا اس سلسلے میں ہونا چاہیے۔ یا پھر دوسری طرح یہ لے لیں کہ آپ کو عرفات میں لے کے جانا ہے، وہ وہاں ایک جس طرح کسی ہاسپٹل میں کسی مریض کو داخل کرتے ہیں جس کا آپریشن ہوتا ہے، پہلے اس کو تیار کیا جاتا ہے، ایک دن رکھا جاتا ہے کہ کل اس کا جو ہے اللہ وہ آپریشن کرنا ہے، اس کو گناہوں سے صاف کرنا ہے، پاک کرنا ہے۔ اور دوسرے یہ ایک تصورات جو ہے نا مینا کے اندر آتے ہیں کہ اسی طرح لباس اتار کے وہ احرام کی 2 چادریں پہنی ہوئی ہیں اور لیٹے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی اور کام نہیں ہے کہ کل ہم نے پیش ہونا ہے۔ سبحان اچھا اگلا جو دن ہے 9 ذی الحج، خوبصورت تشبیہ ہے، سبحان اللہ، کہ آپ علاج کے لیے ہاسپٹل میں ہیں اور آج والا لباس آپ نے پہنا ہوا ہے بالکل، اور صبح آپ کا آپریشن، صبح آپ کا آپریشن ہے، یعنی یوم الترویہ منا کی رات کا ایک اور شام کا یہ منظر ہے، یہ منظر ہے، کل ہم نے پیش ہونا ہے۔ پیش اچھا پھر عرفہ بھی ایسے ہی ہے کہ جیسے ہم نے اپنے آپ کو پہچاننا ہے، سبحان عرفہ کا ایک معنی یہ بھی ہے پہچان، تو عرفات کے اندر الفاظ وہی ہیں، عین رے فا، پہچان، تو عرفات میں ہم نے اپنے آپ کو پہچاننا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بلایا اور اب اللہ کہتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو پہچان لیں کہ آپ کی پہچان یہی ہے، آپ کا لباس یہی ہے، آپ کا کلچر کوئی اور ہو سکتا ہے، آپ کا ملک کوئی اور ہو سکتا ہے، آپ کا پاسپورٹ کوئی ہو سکتا ہے، اور لیکن ایک ہی احرام ہے، ایک ہی نعرہ ہے، ایک ہی ترانہ ہے، اور اس کے اندر پھر توحید کی جو اہمیت ہے، جس طرح امام صاحب نے بھی خطبہ حج میں فرمایا کہ خیر الدعاء یوم العرفہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وہو، تو اس کے اندر کیا چیز ہے کہ اللہ کی توحید کے ترانے بلند کرنا، اللہ کی توحید کو بلند کرنا، اور آج کے بعد توبہ کر لینا کہ حقوق کی بھی بڑی بات ہوئی اس وہ تو ایک جامع خطبہ تھا۔ اچھا اس کے بارے میں اکثر کہتا ہوں حجاج کو کہ جو خطبہ حج ہوتا ہے یہ ٹھیک ہے، تیار کیا جاتا ہے، علماء بیٹھتے ہیں، اس پہ گفتگو کرتے ہیں، پوری امت آئی ہوتی ہے، پوری امت کی رہنمائی کرنی ہے، کیا ہونا چاہیے، لیکن میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ اس کے اندر بہت سی چیزیں جو ہیں وہ الہامی ہوتی ہیں، جی، اور شاید اللہ تعالیٰ اس کے امام حج کے ذہن میں یہ ڈالتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں آپ نے یہاں بیان کرنی ہے ان لوگوں کو، وہ تو ویسے تو کوئی جملہ ان کا ایسا نہیں ہوتا، تو وہ دیکھیں آپ کے کتنی چیزوں کو 15-20 منٹ کے اندر اندر جو ہے خطبہ حج جو تھا انہوں نے کتنا جامع اور مختصر خطبہ، شاید ہی دنیا کا نظام زندگی کا، ہمارے مسائل کا، بین الاقوامی جو صورتحال ہے مسلمانوں کی، اس حوالے سے کوئی چیز ایسی ہو جو اس میں ذکر نہ کیا انہوں نے۔ ایک پہلو صاحب، وہ ہم براہ راست اس کو سن رہے تھے، ترجمہ کر رہے تھے اپنے ناظرین کے لیے، تو ایک لمحہ جب آخر سے تھوڑا سا پہلے فلسطین کا ذکر آیا، یعنی وہ دعائیں مانگ رہے تھے، لوگ آمین کہہ رہے تھے، آمین آمین آمین، جو ہی فلسطین کا ذکر آیا تو آمین کی گونج میں وہ دیکھ بالکل، یعنی یہ مسلمانوں کا ایک دل اور ائمہ حرمین کے اور اس وقت امام صاحب کی بھی آواز ڈوب گئی، بالکل ایسے ہی، یعنی یہ وہ اس دکھ کو مسجد نمرہ میدان عرفات سے، وہ جو پوری دنیا کے کیمرے لگے ہوئے تھے، وہ دکھ پوری دنیا تک پہنچا، اور پوری دنیا تک، اور یہ درد جو ہے آپ نے تو
مسجد نمرہ کے اندر یہ دیکھا یا آپ تک وہ پہنچا گونج وہیں سے کیمروں سے وہ گونج، لیکن جو خیمے ہم لوگ چونکہ خیموں کے اندر تھے، مسجد نمرہ میں نہیں تھے، تو خیموں کے اندر بھی اہتمام تھا یہ سارا وہاں خطبہ آواز پہنچانے کا، خطبہ سنانے کا. تو وہاں پہ جو لوگوں کی چیخو پکار تھی یا ان کی التجائیں تھی، یا وہاں پہ جو لوگ ہم لوگ جو وہاں پہ یہ امام صاحب کے ساتھ دعائیں جو لوگ کر رہے تھے، وہ بھی عجیب منظر تھا ایک، اور درد تھا، دکھ تھا، اور دلوں میں لوگوں سے آواز نکلتی تھی. اور پھر جب ان حالات میں فلسطینی شہداء کے ورثاء بھی موجود ہوں عرفات کے اندر، اللہ ان کی کیا کیفیت ہوگی کہ وہ بھی آئے ہوئے ہیں، سعودی حکومت کے مہمان ہیں، ان کو بھی بلایا گیا. کسی کا والد شہید ہے، کسی کا بالکل بیٹا شہید ہے، بالکل ایسا ہی ہے. یہ 1000 کی تعداد میں فلسطینی حجاج خادم الحرمین یہ ہم اگلے ایپیسوڈ میں اس کو کرتے ہیں. میدان عرفات میں اور یوم عرفہ کے دن اس کے بعد لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، خطبے کے بعد جبل رحمت کی طرف بڑھتے ہیں زیادہ. بالکل. وہ مثلا اس کے دو حصے ہوتے ہیں. ایک حصہ ان لوگوں کا ہوتا ہے جو جبل رحمت پہ صبح ہی پہنچ جاتے ہیں، یعنی کہ مسجد نمرہ جانے کے لیے وہ صبح سے ہی اب وہ وہی رہتے ہیں. وہ وہیں رہتے ہیں، جبل رحمت پہ رہتے ہیں، وہیں پہ ہی وہ خطبہ سنتے ہیں کیونکہ مسجد نمرہ قریب ہوتی ہے. اچھا، یہ جو گروپ ہوتا ہے یہ پھر خطبہ ختم ہونے کے بعد یہ واپس چلا جاتا ہے اپنے خیموں کے اندر. جو لوگ، یہ میں نے اس دفعہ دیکھا ہے، یہ بھی، یا شاید پہلے ہر دفعہ ہم جاتے نہیں تھے، کہ وہ لوگ جو خیموں کے اندر موجود ہیں وہ سارا دن وہاں، یعنی کہ یہ جو دن کا حصہ ہوتا ہے آرام کرتے ہیں، اور خطبہ ختم ہونے کے بعد پھر یہ چل پڑتے ہیں جبل رحمت کے لیے. یہ پھر جبل رحمت پہ آتے ہیں، اور بڑا اچھا وہاں پہ اس دفعہ جو ماحول تھا گرمی کے باوجود بڑا اچھا انتظام تھا. آپ دیکھیں کہ میرے خیال میں 45-46 ٹمپریچر تھا، اور فیل جو ہے وہ 48-49 ہوتا تھا، لیکن اس کے باوجود خواتین بھی تھی، بچے بھی تھے، بزرگ بھی تھے، اور ایک عجیب جو ہے نا، وہ شاید اس کے لیے الفاظ نہیں ہیں کہ وہ منظر کیا تھا. اور پھر اس کے بعد پھر وقوف کا جو وقت ہے، مغرب تک کا جو ٹائم ہے، اس کے اندر جو ہم پڑھتے تھے کہ جی اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ ہیں، بلکہ میں نے لطائف المعارف کے اندر یہ پڑھا، اس کا میرے خیال میں اب ترجمہ پاکستان میں موجود ہے مسلمانوں کے شب و روز کے نام سے. تو اس کے اندر ایک روایت وہ لے کے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ آتے ہیں بالکل جب وقوف کا وقت ختم ہو رہا ہے، اور فرشتوں کی جماعت کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھی ایک پیکج اب لے کے آتے ہیں ان لوگوں کے لیے، اہل عرفات کے لیے. تو فرشتوں سے سوال کرتے ہیں کہ یہ کس لیے آئے ہیں؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی نے ان کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ یہ آئیں گے عرفات میں، اور ان الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ. تو یہ حج مبرور کی خواہش ہی لے کے آئے، اور انہوں نے اپنی بساط کے مطابق جو ہے عبادات بھی کی، مناسک حج بھی ادا کر رہے ہیں، تو توبہ اور مغفرت بھی کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں کہا کہ میں نے قد غفر لہم، اللہ میں نے ان کو معاف کر دی. تو ایک فرشتے نے کہا کہ اللہ سے، ایک فرشتے نے کہا کہ یہ فلاں بن فلاں بھی اس عرفات میں موجود ہے، اللہ فلاں بن فلاں بھی موجود ہے، اور اس کے گناہ تو اتنے زیادہ ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ قد غفر لہم، اس کو بھی میں نے معاف کیا ہوا. اس کے بعد ایک فرشتہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ فلاں بنت فلاں، فلاں کی بیٹی فلاں بھی ہے، اس کا یہ میرے پاس پورا گناہوں کا ایک پلندہ ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں کہتے ہیں قد غفر لہم. پھر اللہ تعالیٰ اہل عرفات سے مخاطب ہوتے ہیں کہ آپ آئے، میں میزبان ہوں، آپ مہمان ہیں، آپ یہی گناہ لے کے آئے ہو جو آپ لے کے آئے تھے، صرف یہی گناہ تھے. اگر آپ زمین اور آسمان کا خلا بھر کے بھی لے آتے تو میں پھر بھی معاف کر دیتا. اور آخری الفاظ، فرشتوں یہ جو خرچ کر کے آئے ہیں ان کو لوٹا دو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ اس کے اندر موجود ہے. یہ میں کئی بار نا بڑے شیوخ کی مجالس میں سنا ہے کہ جب غربت آنے لگے نا تو حج عمرہ زیادہ کرو. تو اس میں صحیح بخاری کی صحیح حدیث موجود ہے، تابعوا بین الحج والعمرہ ہاں فإنہما ینفعان الفقر والذنوب.
جب غربت آنے لگے کہ حج عمرہ. حج پہ چلے جاؤ اور عمرہ کرو، اللہ تعالیٰ گناہ بھی معاف کریں گے، غربت بھی ختم کریں گے۔ ہمارے ریسرچ فیلو عمران علی خان ابھی ہم سے یہی بات کر رہے تھے کچھ دیر پہلے کہ حج کا ہو رہا ہے دن بدن عام آدمی کی پہنچ سے دور ہو رہا ہے یہ، تو وہ تو لے کے آ رہے ہیں واپس وہاں سے. آپ 10 لاکھ لگا کے آئے ہیں یا 50 لاکھ لگا کے آئے ہیں. ایسے ہی ہے، اور بہت سے واقعات ہیں کہ میں نے وہاں یہ گفتگو کی کسی جگہ پہ، تو واپسی پہ کئی لوگ مجھے ملے، یہ بالکل سچی بات میں کر رہا ہوں، کہ انہوں نے واپسی پہ آ کے مجھے ٹیلی فون کیا آنے کے اگلے 1-2 دن کے بعد کہ آپ نے یہ وہاں بات کی تھی تو میں واپس آیا ہوں، تو میرے بچوں نے کہا کہ یہ پیسے جو ہم نے آپ کو جاتے ہوئے دیے تھے یا آپ کے اوپر خرچ کیے تھے، یہ پیچھے سے ہم نے کما لیے، اللہ نے ہمیں لوٹا دیے۔ سبحان اللہ. تو یہ کیفیت وہ نہیں ہوتی، یا ہمارا توکل وہ نہیں ہے، اور وہ چیزیں نہیں ہوتی، ورنہ یہ تو سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. بہت اہم گفتگو ہوئی آپ صاحب آپ کے ساتھ. یہ جو اگلا اس کے بعد کا مرحلہ ہے، مزدلفہ میں آپ جو ہے وہ آ گئے، اس کے بعد مزدلفہ والی رات ہوتی ہے، لوگ یعنی ادھر تو کوئی انتظام نہیں ہے. گناہ معاف ہوئے۔ اب یہاں ہمیں بتا دیا گیا کہ آپ، اللہ نے ہمیں بتایا کہ آپ یہ ہیں، آپ کی یہ حیثیت ہے ایک انسان کی جو ہے، اور اللہ نے گناہوں سے پاک کر کے لا کے یہاں کہا کہ اب یہاں آرام کرو۔ اچھا، اس کا تصور یہی ہے کہ آپ یہاں رات آرام کی ہے، آپ تھکے ہوئے ہیں، سارا دن روئے ہیں، دعائیں مانگی ہیں، عبادات کی ہیں، اللہ کو منایا ہے، توبہ کی ہے، گناہوں کے بوجھ سے ہلکے ہو گئے ہیں، اب یہاں رات آپ کے آرام کی ہے۔ تو کھلے آسمان تلے آپ نے رات گزاری ہے، صبح آپ پھر مینا آئے ہیں۔ اچھا، مینا دیکھیں، جب آپ مینا میں آ گئے ہیں تو اب تصور کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب میں نے آپ کو معاف کر دیا، اب میرے لیے کیا لے کے آئے ہو؟ سبحان. تو جس طرح حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آتا ہے کہ 100 اونٹ نہر کیے، بالکل. بلکہ بعض صحابہ نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواہش کا جب اظہار کیا مدینہ منورہ میں چلنے سے پہلے کہ 100 اونٹ جو ہے میں نے نہر کرنے ہیں مینا کے اندر، تو انہوں نے کہا کہ 100 اونٹ تو دستیاب ہی نہیں ہے، ملیں گے ہی نہیں۔ تو پھر کسی نے بتایا کہ جی یمن میں مل سکتے ہیں، تو حضرت علی کو یمن بھیجا وہاں سے موقع ہے. کہ علی آپ یمن جائیں گے اور وہاں سے لے کے آئیں گے، ہم مکہ پہنچیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے لے کے مکہ پہنچے، تو مینا کے اندر پھر اللہ تعالیٰ کے حضور 100 اونٹ نہر کیے، جس میں 63 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے کیے۔ اس کے اوپر بھی حضرت امام ابن قیم لے کے آئے ہیں شاید کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی تھی، 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے نہر کیے، اور باقی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ نے نہر کرنے ہیں۔ تو پھر مینا کے اندر آپ ہدیہ پیش کرتے ہیں، اس کو ہدی کہتے ہیں، ہم یہاں اس کو قربانی کہتے ہیں۔ تو وہ قربانی نہیں ہے، وہ ہدی ہے، وہ ہدیہ ہے، اور وہ وہاں روایت یہ تھی بالکل کہ وہ اپنے خداؤں کے لیے، اپنے سرداروں کے لیے، جو ان کے رب ہوتے تھے ان کے لیے، جو ان کے الہ ہوتے تھے ان کے لیے یہ ہدیہ پیش کرتے تھے، خون بہاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے لیے خون بہاؤ، آج کے بعد یہ میرے لیے ہے۔ اللہ. تو آپ پھر یہ ہدیہ پیش کر دیتے ہیں۔ اچھا، جب ہدیہ پیش کر دیتے ہیں اس کے بعد پھر آپ نے اب اعلانیہ وہاں آپ نے توبہ کی، استغفار کیا، جس نے ساری زندگی آپ کو بہکایا، جس نے آپ کو صحیح راستے سے ہٹایا، اب اعلانیہ اس کے اوپر فائرنگ کرنے کا ٹائم وقت ہے کہ آپ نے رمی کرنی ہے۔ کچھ لوگوں نے تو باقاعدہ ہی کی دیکھا ہوگا۔ تو یہاں پہ اب آپ نے رمی کرنی ہے، آپ نے رمی کی ہے، اور آپ نے اعلان کر دیا اعلانیہ کہ آج کے بعد جو بھی میرے ساتھ یہ والا سلوک کرے گا میں اس کے ساتھ یہ والا سلوک کروں گا۔ اچھا، اس کے بعد پھر دیکھیں کہ آپ نے کر لیا، وہ قربانی بھی کی اور رمی بھی کر لی، اب اس کے بعد طواف زیارہ ہے۔ طواف زیارہ کا نام ایک طواف افاضہ کا نام ایک طواف زیارہ بھی ہے۔ طواف زیارہ کا کیا ہے؟ اس کا تصور یہی ہے کہ اب آپ نے احرام کھول لیا ہے، اب آپ نہائے دھوئیں، تازہ دم ہوئیں، خوشبوئیں لگائیں، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میری زیارت کے لیے آج حرم۔ سبحان. تو پھر آپ جائیں، اب اللہ کہتا ہے کہ آپ گناہوں سے پاک صاف ہیں، میں نے آپ کو معاف کر دیا، اب آپ آئیں ملنے کے لیے، ملاقات کرتے ہیں۔ تو پھر آپ جاتے ہیں، طواف افاضہ کرتے ہیں، طواف زیارہ کرتے ہیں، اور آپ کا حج جو ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے۔ تو ان تصورات کے ساتھ
ان چیزوں کے ساتھ اگر آپ اپنے حج کو مزین کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی تبدیلی جو ہے اس کے اندر انسان کے اندر آتی